نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر سورہ البقرہ رکوع نمبر 25 آیت نمبر 197. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 195 وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا مکمل اور تمام کرو. آیت نمبر 196 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم، ایک آرڈر، ایک ڈو دے رہا ہے قرآن کا. حکم خداوندی حج اور عمرے کو پورا کرنا. اور کیسے پورا کرو؟ اتمو، اچھی طرح سے، اہتمام کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، پرفیکشن، پریسیژن، باریکی کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلوں کو کمپلیٹ کر کے اچھی طرح سے مکمل اور تمام شریعت کے احکامات اور مناسک حج اور عمرہ کے اہتمام کے ساتھ حج اور عمرے کو پورا کرو. حج حکم خداوندی ہے، فریضہ دین ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو حج کی طرف اللہ کے گھر کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے حج اس کے لیے فرض. اور پیچھے میں تعارف میں بتا چکی ہوں کہ استطاعت مردوں اور عورتوں کے لیے جسمانی اور مالی، اور عورتوں کے لیے اضافی طور پر تیسری شرط محرم کا ساتھ سفر حج میں شامل ہونا. اور یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم حج اور عمرے کو کس کے لیے پورا کرو؟ للہ، اللہ کے لیے. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر کے حج اور عمرے کرو. اصل میں حدیث پہ تو بتاتی ہے نا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نیت پر عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کا اجر اور ثواب کا پیمانہ بھی ہوگا. تو اللہ اتنے بڑی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے کہ حج اور عمرے کی عبادت کرو گے تو اس میں للہیت رکھنا، اس میں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے یہ فریضہ سر انجام دینا. ریا، دکھاوے، نمود و نمائش یا کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد یا فائدے حاصل کرنے کے لیے حج و عمرہ مت کرنا، للہیت سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اگر آج ہم دیکھیں تو بسا اوقات ان عبادات میں بھی اخلاص نکلتا جاتا ہے. مثلا بہت دفعہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد ناموں کے ساتھ حاجی منسوب کر دیا جاتا ہے. مجھے تو کئی دفعہ اس بات پر حیرت ہوتی ہے، حج کرنے والے کے نام کے ساتھ حاجی. کیا آپ نے کبھی کسی نمازی کے نام کے ساتھ نمازی دیکھا؟ یا کسی روزے دار کے ساتھ روزے دار دیکھا؟ لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہر سال رکھتے ہیں، نمازیں دن میں 5 پڑھتے ہیں، زندگی میں ایک حج کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حاجی. اور پھر جو 2 حج کر لیتا ہے الحاج بن جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر یہ الحاج یا حاجی
اپنی دکان کے باہر محض حاجی یا الحاج اس لیے لگا لیتا ہے اپنے نام کے ساتھ کہ پڑھنے والا دیکھے گا کہ یہ الحاج ہے، اس نے 2 3 حج کیے ہوئے ہیں، یہ شاید امانت دار ہوگا، یہ شاید سچا ہوگا، اور شاید اس کے کاروبار میں خیانت اور بےایمانی، دھوکہ، فراڈ نہیں ہوگا، اور اس کا کاروبار اس کے اس نام کی وجہ سے چل جاتا ہے۔ اگر وہ نام کے ساتھ منسوب کرنے کا مقصد اپنے کاروبار کو چڑھانا، اپنے کاروبار کی بڑھوتی کرنا ہے، تو یہ ریا ہے، یہ ریا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کو للہیت میں اللہ کے لیے کرو، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے، اپنی شہرت، اپنی ناموری یا کوئی اور دنیاوی انٹرسٹ اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اور آج تو حج عمرے ایک سٹیٹس سمبل بھی بن گئے ہیں۔ حج کے یا عمرے کے کرنے کے بعد لوگ اپنے مال اور اپنے سٹیٹس اور اپنے سٹینڈرڈ کو دکھانے کے لیے یہ لازماً بتاتے ہیں کہ ہم نے کس گروپ کے ساتھ حج کیا، کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں گروپ کے اخراجات کتنے ہیں۔ اپنے مال کا دکھاوا، اپنی مالی استطاعت کا دکھاوا، ہم نے فلاں ہوٹل میں رہائش رکھی، ہم نے فلاں گروپ کے ساتھ حج اور عمرہ کیا، یہ ریا ہے، اپنے مال، اپنے دکھاوے کی ریا ہے۔ یاد رکھیے گا، دکھاوے کی نماز شرک، دکھاوے کا صدقہ شرک، دکھاوے کا روزہ شرک، دکھاوے کا حج اور عمرہ شرک۔ جب کوئی چیز اللہ کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ اور دنیا کے مقاصد کے لیے ہے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ ہمیں للہیت سے عبادات کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، عباد اللہ المخلصین کی صف میں شامل ہو کر شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچنے میں ہم سب کو کامیاب کر دے۔ تو اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم، اگر تم حج اور عمرے کا ارادہ کرتے ہو، احرام پہن لیتے ہو، نیت کر لیتے ہو، اور پھر تم روک دیے جاتے ہو، ایک خاص حالت اور ایک خاص کیفیت کا تذکرہ، روک دیے جاتے ہو مطلب مختلف حالتیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی گورنمنٹ پالیسیز آ جاتی ہیں، کوئی فلائٹ رک جاتی ہے، کینسل ہو جاتی ہے، کوئی ویزا، کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو کسی بھی وجہ سے، جیسے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 6 ہجری میں عمرے کا احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ روک دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم عمرے کا یا حج کا احرام پہن لیتے ہو، نیت کر لیتے ہو، لیکن تم روک دیے جاتے ہو بیکاز آف ویریس کازز اینڈ ریزنس، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ احرام جو تم نے پہن لیا، یہ نیت جو تم نے لبیک العمرۃ یا لبیک الحج والعمرۃ کی نیت کر لی، اور تم احرام کی پابندیوں میں داخل ہو گئے، تو کیا کرو گے؟ ویسے تو تم اپنا حج اور عمرہ پورا کرو گے تو احرام اترے گا، لیکن اگر حج اور عمرہ پورا کرنے کی تمہیں نوبت نہیں آتی تو پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، احرام کوئی عام لباس نہیں ہے۔ عام لباس کو تو ہم جیسے چاہتے ہیں پہنتے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں۔ احرام عام لباس نہیں ہے، احرام ایک خاص مخصوص لباس ہے، اور ایک مخصوص طریقے اور مخصوص پروٹوکول کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ غسل کیا جاتا ہے، حتی الامکان پاکی طہارت کی جاتی ہے، نیت کے الفاظ پکارے جاتے ہیں، اور پھر پہنا جاتا ہے۔ پھر اس کی حدود ہیں، اس کی لمٹس ہیں، تو اس کو پروٹوکول کے بغیر نہیں اتارا جائے گا۔ پہنا بھی پروٹوکول سے گیا، اترے گا بھی پروٹوکول ہی کے ساتھ۔ ایک پروٹوکول تو حج اور عمرہ ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر پائے تو ایسے ہی عام لباس کی طرح نہیں اترے گا اس کا طریقہ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تمہیں جو قربانی میسر آتی ہے وہ قربانی کرو۔ اور قربانی کے ساتھ کیا ہے؟ وَلَا تَحْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، اور وہ جو احرام کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے تم نے بالوں کو منڈوانا یا قطروانا، حلق یا قصر کرنا تھا،
جب تک تمہاری قربانی حلال ہونے کی جگہ یعنی حرم کی حدود کے اندر جب تک قربانی حلال نہیں ہوتی ہے تب تک تم اپنا حلق اور قصر نہیں کرو گے اور احرام نہیں اتارو گے. گویا احرام پہننے کے بعد روکے جانے والے شخص کو احرام اتارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. 2 کاموں کے. قربانی کی جائے گی جتنی استطاعت ہے جو میسر ہے, اور وہ قربانی جہاں پہ روکے گئے وہاں نہیں, حرم کی حدود میں وہ قربانی ذبح ہوگی. اور پھر قربانی کے ذبح ہونے کے بعد حلق قصر یا عورتیں جو ایک لٹ اپنے بالوں کی کاٹتی ہیں ایک پور کے برابر وہ کاٹیں گی. تو یہ 2 کام کرنے کے بعد احرام اترے گا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ قرآن کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کے اختتام میں موجود ہے. آپ جب 6 ہجری میں روکے گئے تھے اور آپ صلح حدیبیہ کر کے واپس تشریف لائے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو یہی حکم دیا تھا کہ جو قربانی لایا ہے وہ اپنی قربانی کو ذبح کرے, حلق قصر کرے. آپ کے حکم پر کوئی ایک صحابہ میں سے نہیں اٹھے تھے. آپ بہت پریشان حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ عمل کریں. پھر جب آپ نے اپنی قربانی کی, آپ نے سر منڈوایا تو صحابہ بھی بھاری بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھے اور سنت اور قرآن کا اتباع اور اطاعت کیا. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث اور سنت سے بھی ثابت ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, اگر کوئی شخص روکے جانے والا حج اور عمرے کا احرام پہن کر اس کو مکمل نہ کر سکنے والا ان 2 کاموں کے بغیر احرام اتار لیتا ہے تو احرام تو اتر جاتا ہے, احرام کی پابندیاں نہیں ختم ہوتی. وہ ساری چیزیں جو ایک احرام والے شخص کے لیے حرام تھیں اس کے لیے ویسی ہی حرام رہیں گی. ازواج کے ساتھ تعلق, خوشبو کا استعمال کرنا, بالوں کا توڑنا, جو چیزیں حرام تھیں وہ ویسی ہی حرام رہیں گی جب تک یہ 2 عمل اپنائے نہیں جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. یہ اب ایک حالت ایگزیمشن کی بتائی جا رہی ہے. میں نے مناسک حج میں آپ کو بتایا تھا کہ عمرے کے تکمیل پر اور حج کے مناسک کی تکمیل پر قربانی کے ہو جانے کے بعد حلق قصر سر منڈوایا اور بال کٹوائے جاتے ہیں اور پھر احرام کی پابندیاں کھلتی ہیں. لیکن لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے, اس کے سر میں کوئی بیماری ہے, کوئی مرض ہے اور اس بنا پر اسے وہ سارے فرائض سر انجام دینے سے پہلے سر منڈوانا پڑے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اور دم ساتھ بتا دی ہے کہ اگر کسی کو باقی کے مناسک حج سے پہلے سر مجبوری کی حالت میں منڈوانا پڑے تو پھر کیا ہے, یا روزے رکھے گا یا صدقہ دے گا اور یا پھر جانور قربان کرے گا. تو یہ اس کا کفارہ دم کی شکل میں سمجھا دیا گیا اور اس کی تشریح میں حیات طیبہ میں واقعہ بھی ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے سفر حج میں ساتھ تھے, احرام کی حالت میں تھے, ان کے سر میں جوئیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے سر میں اتنی جوئیں تھیں کہ ان کے ماتھے پر بھی وہ جوئیں نظر آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر منڈوانے کا حکم دیا کیونکہ یہ آیت موجود تھی اور ساتھ ہی پھر فدیے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج میں زمانے کا آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے. یہ کون سے 2 قسموں کے حج ہیں؟ حج بھی ہے اور عمرہ بھی.
حج تمتع اور حج قرآن، یہ 2 قسم کے حج، ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے۔ وہ کیا کرے؟ حسب مقدور قربانی دے، یعنی وہ جتنی طاقت مالی استطاعت رکھتا ہے، چھوٹا جانور، بڑا جانور، مینڈھا، گھائے، اونٹ، جو قربان کرنے کی طاقت رکھتا ہے حسب مقدور قربانی دے۔ گویا حج قرآن اور حج تمتع، ان دونوں قسم کے حج کرنے والوں کے لیے قرآن کی اس آیت کی روح سے قربانی فرض ہے۔ لیکن دین میں کوئی پابندی نہیں، دین میں سختی نہیں، جو شخص قربانی نہیں دے سکتا اس کے لیے چھوٹ ہے۔ اگر قربانی میسر نہ ہو، یعنی یا تو قربانی ملتے ہی نہ، آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے قربانی ملے ہی نہ، اور یا پھر بسا اوقات مالی استطاعت نہ ہو۔ حج میں بذات خود اتنے اخراجات ہو گئے کہ وہ حاجی جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر رہا کہ اب قربانی کی رقم کے لیے مال بھی نکالے۔ کئی دفعہ افورڈیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن جیب کٹ جاتی ہے، مال گم جاتا ہے، کوئی بیماری ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو سب کے لیے دین کے احکامات بتاتا ہے نا، تو اللہ نے کہا کہ اگر قربانی کسی وجہ سے میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، تلک عشرۃ کاملۃ، 10 روزے رکھے گا۔ یہ کس کی آپشن بتائی جا رہی ہے؟ حج تمتع، حج قرآن والے حاجی، ان پر قربانی فرض ہے، لیکن اگر یہ قربانی نہ کر سکیں یا نہ ان کو ملے تو پھر کفارے کے طور پر 10 روزے رکھنے ہیں۔ اور یہ 10 روزے کب ہوں گے؟ 3 روزے حج کے دنوں میں۔ حج کے دنوں میں کون سے دن ہوں گے؟ 8، 9، 10 کو روزہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ یہ بڑے مشقت والے دن ہیں۔ یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ بڑے مشقتوں والے دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں نہیں، جو مدینہ میں دن اور جو منی کے دن ہیں، 3 ایام تشریق، 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں پھر حاجی حج کے دن کے 3 روزے اور باقی کے ساتھ جب وہ اپنے گھر اپنے وطن میں واپس پلٹتا ہے تو باقی کے ساتھ اپنے گھر میں آ کے، اور یوں 10 روزے حج قرآن یا تمتع کرنے والا وہ شخص جس کو قربانی میسر نہیں آئی، وہ شخص 10 روزے پورے کرے گا۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ گویا آیت کے اس حصے سے حج افراد، وہ جو مکہ کے رہائشی، مکہ کے لوکل ریزیڈنٹس جو حج کرتے ہیں، اس آیت کی روح سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ ان کے لیے قربانی فرض نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، اور خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم۔ ذی الحج میں ایکچوئل حج ہے 1 مہینہ اس سے پہلے، 1 مہینہ اس کے بعد، تاکہ عازمین حج کے آنے اور جانے کے مہینے متعین کیے جائیں، اور یہ حرمتوں والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے یہ حج کے مہینے ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے۔ یہاں سے آگے اب احرام کی پابندیوں کا تذکرہ ہے۔ حج کے دنوں میں احرام کی حالت میں ہو تو خبردار رہو، حج کے دوران اسے کیا کرنا ہے؟ فلا، پس نہیں۔ احرام کے 3 ڈونٹس احرام کے سائت میں بتائے جا رہے ہیں، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج۔ رفس یہ پہلا لا ہے احرام کی حالت میں، ازواجی تعلق، شہوت
فزیکل سیکشول کسی قسم کا ریلیشن شپ جو ہے، ازواجی تعلق، نکاح یا نکاح کے ساتھ متعلقات، کسی قسم کا کوئی معاملہ احرام کی حالت میں نہیں ہوگا۔ ازواج ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں سپورٹ کے لیے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو طواف کے دوران، سعی کے دوران پروٹیکٹ کرنے کے لیے ٹچ تو کر سکتا ہے، لیکن جسمانی ازواجی خواہش کے معاملے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر نہ نکاح کا پیغام ہوگا، نہ نکاح ہوگا، یہ احرام کی پابندیوں میں سے۔ ولا فسوقا ولا جدالا، فسق نہیں ہوگا، اللہ کی کوئی نافرمانی، اللہ کی کوئی سرکشی، اللہ کی کوئی ڈس اوبیڈینس، ٹرانسگریشن فرام دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف قرآن، یہ بھی احرام کا لا ہے۔ ولا جدالا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، شکوے شکایتیں، لان تان، کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوگا، تاکہ حج کے دنوں میں، عمرے کے دنوں میں امن ہو، کوئی جھگڑا کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کچھ بھی نہ ہو۔ یہ تو 3 احرام کی پابندیاں ہیں جو قرآن میں بتائی گئی۔ اس کے علاوہ احرام کی پابندیاں، خوشبو کا استعمال کرنا، کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں ہوگی۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو استعمال ہو سکتی ہے، احرام کو ایک ڈٹرجنٹ سے دھویا گیا ہے، اس میں خوشبو ہے، غسل کرتے ہوئے صابن اور شیمپو استعمال کیا گیا ہے، احرام پہننے سے پہلے وہ ہو سکتا ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد، نیت کر لینے کے بعد خوشبو استعمال نہیں ہوگی، نہ مرد نہ عورت۔ وہ خوشبو چاہے صابن، باڈی واش، شیمپو، ڈٹرجنٹ، تیل، لوشن، کوئی کسی قسم کی خوشبو، پرفیومز، ڈیوڈرنٹس، کسی قسم کی خوشبو کا استعمال منع ہے، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ حرم کی دیوار کو بھی چھونا، اگر اس کی خوشبو احرام کو لگتی ہے تو یہ اس سے پرہیز ہوگی۔ خوشبو، ناخن کاٹنا، تراشنا، اکھاڑنا، جیسے کچھ لوگوں کو نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے یا اپنے ناخن اکھاڑنے یا نوچنے کی عادت ہوتی ہے، بالوں کا توڑنا یا نوچنا، کسی زیرو چیز کو مارنا، مکھی، مچھر، چیونٹی، کسی زیرو چیز کو مارنا، خوشبو کا استعمال کرنا، بالوں اور ناخنوں کا توڑنا، کاٹنا، تراشنا، اکھاڑنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی پابندیاں ہیں، اور احرام کے دوران قرآن میں یہ 3 اور باقی چیزیں جو حدیث اور سنت سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے گا جب تک مناسک حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتے۔ جب مناسک حج اور عمرہ ادا ہو جائیں، قربانی ہو جائے، حلق قصر ہو جائے، احرام اتر جائے، تو پھر احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ ساتھ لے لو، حکم ہے۔ عازمین حج اور عازمین عمرہ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ سفر عمرہ میں جا رہے ہو، سفر حج میں جا رہے ہو، اپنے زاد راہ جو تمہاری ضروریات زندگی ہیں، مال ہے، کپڑے ہیں، جو تمہاری بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اصل میں دین بہت پریکٹیکل ہے۔ عربوں کا ایک غلط انداز تھا جس کی نفی یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ عرب یہ کہتے تھے کہ جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا میزبان ہے، وہ اپنی مہمان نوازی میں ہمیں اپنے گھر میں عازمین عمرہ اور حج کی شکل میں بلاتا ہے۔ تو جب ہمارا اتنا بڑا میزبان ہے، وہ رب العالمین، وہ رازق، وہ مالک، وہ ہمارا میزبان بن جاتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے زاد راہ اور اپنا سامان لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی شان میں ہماری مہمان نوازی کرے گا، ہم اپنا سامان لے کے جائیں تو یہ تو عدم توکل ہے اور یہ لیک آف ریلائنس ہے اللہ پر۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ یہ غلط تصور کر کے اپنا کوئی زاد راہ نہیں لے کے جاتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مہمان ہیں،
اور وہ ہماری مہمان نوازی کرے گا، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور پھر چونکہ سامان نہیں لے کے جاتے تھے تو زندگی کی چیزوں کی ضرورت تو ہوتی تھی، پھر وہاں جا کے بھیک مانگتے تھے اور وہاں جا کے سوالی بن جاتے تھے. تو اللہ نے ان کے اس غلط رویے کو روکا اور ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا تزودوا، زاد راہ ساتھ لے کے جایا کرو. اور ویسے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ جو تم اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو وہ صرف وہاں کی کیش اور کرنسی نہیں ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اپنے سفر حج میں، اپنے مناسک حج میں اصل میں تقویٰ کو اپنے ساتھ رکھو. یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ ساری کی ساری عبادات، وہ چاہے نماز، چاہے روزہ، چاہے زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت قرآن، یہ سب کیا ہے؟ یہ تقویٰ کے حصول ہی کا تو ذریعہ ہے. نماز ہمیں کیا کیفیت دیتی ہے؟ یظنون انہم ملاقو ربہم، اللہ سے ملاقات کا وقت. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. قربانی کا مقصد اللہ کیا بتاتا ہے؟ تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. لباس اللہ کون سا بتاتا ہے؟ لباس التقویٰ ذالک خیر. تو اللہ کے سارے احکامات اور ساری عبادات کا بیسک مرکز تقویٰ کے گرد ہے. تو یہ اللہ نے کہا کہ تم اپنے زاد راہ لے کے جاؤ، لیکن بہترین چیز جو تم سفر حج میں اپنے ساتھ رکھو گے، لے کر بھی جاؤ گے، وہاں پہ بھی جس کے بڑھانے کی کوشش کرو گے اور جو واپس بھی لے کر آؤ گے، وہ خوف خدا ہے، وہ تقویٰ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں واقعتاً عمرہ حج یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، یہ تقویٰ کے حصول کا پروگرام ہے. اور واقعتاً وہاں جا کے یہ احساس انسان کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے، اور ہو بھی جاتا ہے. اب حرم میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، منا، عرفات، جم غفیر اور ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اتنی خدا کی خدائی اور اتنے لوگ. لیکن اتنے لوگوں کے باوجود وہ جو حشر کے میدان کی کیفیت ہے نا، نفسی نفسی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ وہاں جا کے احساس ہوتا ہے انسان کو، اتنے لوگ، اتنے مرد، اتنی عورتیں، لیکن سب اجنبی، سب پرائے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کوئی گرے، کوئی کچھ بھی ہو، سب کو اپنی اپنی فکر ہے، سب کو اپنی اپنی پرواہ ہے، سب اجنبی ہیں. واقعی میدان حشر کی کیفیت انسان کے دلوں پہ طاری ہوتی ہے کہ یہاں پہ بھی سب بھاگ رہے ہیں، میرے مناسک پورے ہو جائیں، میں حرم کے اندر داخل ہو جاؤں، میں مطاف میں پہنچ جاؤں، میرا طواف پورا ہو جائے. اپنے ساتھ کچھ اہل خانہ کی فکر، لیکن باقی کسی کو کسی کی پہچان نہیں، اور ٹوٹل اجنبیت. وہاں پہ یہ احساس، واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ آج تو شاید میرے اپنے کچھ میرے ساتھ ہیں، کسی خاتون کا شوہر، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، وہ ساتھ ہوتا ہے. اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ آج تو میرے یہ سپورٹر میرے ساتھ ہیں، میدان حشر میں یہ بھی نہیں ہوں گے، اور واقعی ہم تن تنہا ہوں گے. اور پھر میدان عرفات میں پہنچ کے جبل رحمہ اور اللہ کی ملاقات، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ وہ کیفیت ہے جو حج اور عمرہ پیدا کرتا ہے. اللہ ہمارے حج اور ہمارے عمرے قبول فرمانا اور ان کو ہماری تربیتوں کا ذریعہ بنانا. میں بہت دفعہ یہ بات ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ آج حج اور عمروں کے حوالے سے یہ تصور ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور یہ نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ حج بھی، عمرہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتا ہے، بہت سی نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بھی بنتا ہے. لیکن صرف یہ نہیں، اصل میں حاجی کا مقصد کیا ہونا چاہیے
کہ گناہوں کی بخشش ہی نہیں، پچھلے گناہ بخشوانے کے بعد اس حج اور اس عمرے میں آگے سے گناہوں سے رکنے کی تربیت لے کر جاؤں۔ میں اس حج اور اس عمرے میں صرف اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر سی نیکیاں نہیں، آگے سے بھی نیکیاں کرنے کا طریقہ سیکھ کے جاؤں۔ یہ ہے وہ مقصد جو ہمیں حج اور عمرہ جس کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ حج اور عمرے کا مقصد وہ جو دنیا کی دوڑ میں رہ کر ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگ کر ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں میں آ کے ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں رہتا، وہاں پر تنہائی اور دنیا سے جدائی میں جو تعلق باللہ اور تعلق بالقرآن اور عبادات کا وہ جو ایک فوکس ڈیولپ ہوتا ہے، اس کی تربیت بنیادی طور پر یہ محور اور مرکز ہے۔ اللہ ہمارے حج اور ہمارے عمرے صرف ہماری گناہوں کی بخشش نہیں، ہمیں گناہوں سے رکنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہمارے حج اور عمرے صرف ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے نہیں، ہمیں آگے سے نیکیاں کرنے پر عامل بناتے ہیں۔ اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما اور ان کو ہماری تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے بچو اور پرہیز کرو۔ آیت نمبر 198 میں پھر اللہ مشرکین مکہ کے حج کے ایک اور غلط تاثر کی نفی اور تردید کر رہا ہے۔ بہت سے من گھڑت تصورات مشرکین مکہ نے حج کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیے تھے۔ اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ ایک اور غلط روی تھی جو مشرکین مکہ نے خود ساختہ طور پر نیکی سمجھ کے اختیار کر لی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ حج اور عمرہ اتنی افضل عبادت ہے، ہم احرام کی حالت میں اللہ کے مہمان بن کے اتنی افضل عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس عبادت کے دوران ہم کاروبار اور تجارت کرنے لگے، یہ تو دنیا داری ہے۔ اور وہ احرام کی حالت میں تجارت کاروبار کو دنیا داری اور گناہ سمجھ کے ترک کر دیتے تھے۔ اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر تم احرام کی حالت میں عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، تو ایک اتنا بڑا گیٹ ٹوگیدر ہے، ساری دنیا سے مسلمان جمع ہیں، وہاں تمہارے پاس اپنی تجارت کو فروغ دینے اور اپنی ٹریڈ اور اپنی بزنس کو بڑھانے کے لیے بہت اچھے مواقع موجود ہیں۔ تو لہٰذا احرام کی حالت میں حج اور عمرے کے سفر کے دوران تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ٹریڈ کرنا، بزنس اپنی ڈیلنگز کو امپروو کرنا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کر لو۔ دین کتنا پریکٹیکل ہے اور دین کے احکامات میں کتنی حکمت ہے۔ تو ان کی جو غلط روی ہے اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ان کا ایک اور غلط انداز، جب عرفات سے چلو، یوم عرفہ سورج کے غروب ہونے کے بعد، مغرب کی اذان سننے کے بعد مشعر الحرام اور مزدلفہ کی طرف جانے کا حکم کہ جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام، مزدلفہ کو کہا جاتا ہے، مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کا ایک اور غلط انداز، وہ اپنے قریش مکہ ہونے کے تکبر میں، گھمنڈ اور غرور میں وہ ایک نافرمانی کرتے تھے حج کے مناسک۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم کے مجاور ہیں، ہم حاجیوں کے خادم ہیں، اور اپنے آپ کو بڑے تکبر میں آ کے ہمس کہتے تھے۔ ہم حاجیوں کے خادم ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، ہم ہمس ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم حج کے دوران حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ ہم حرم کے مجاور ہیں۔ اب جو مزدلفہ کا میدان ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، عرفات حرم کی حدود میں، منی حرم کی حدود میں، یہاں تو یہ جاتے تھے، لیکن مزدلفہ اور مشعر الحرام چونکہ حرم کی حدود سے باہر ہیں
تو یہ قریش مکہ اپنے تکبر، اپنے تفاخر میں آ کے کہتے تھے ہم مشعر الحرام میں نہیں جائیں گے۔ مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا مناسک حج میں سے ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ یوم عرفہ عرفات کے میدان سے تمام حاجی مزدلفہ کے میدان ہی میں تو آتے ہیں، یہیں پر کنکریاں رمی کے لیے جمع کی جاتی ہیں، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے پہلے وہ مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں، کنکریاں جمع ہوتی ہیں، اور پھر کھلے آسمان کے نیچے سو کر رات گزاری جاتی ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز بھی میدان مزدلفہ ہی میں گزاری جاتی ہے۔ تو یہ مناسک حج میں سے ہے، جو شخص اس کو پورا نہیں کرے گا اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہو، کوئی معذور ہو، تو اس کو کنکریاں جمع کرنے اور اپنی نمازیں ادا کرنے کے بعد رات کو منا جانے کی اجازت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھاری بھرکم جسم کی تھیں، آپ نے رات ہی کو مزدلفہ سے انہیں منا منتقل کر دیا تھا، انہوں نے رات وہاں نہیں گزاری تھی۔ تو یہ کسی معذور کے لیے تو عذر ہو سکتا ہے، لیکن باقی صحت مندوں کے لیے رات کا قیام بھی مشعر الحرام میں، یہ مناسک حج میں سے۔ قریش مکہ یہ نہیں کرتے تھے اپنے تکبر میں آ کر، تو ان کی نفی کی گئی کہ جہاں سے باقی سارے لوگ مشعر الحرام جاتے ہیں تم بھی وہیں جاؤ۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں، کہاں سے پلٹتے ہیں؟ منا کہاں سے آتے ہیں؟ مشعر الحرام سے آتے ہیں، تو تم بھی وہیں سے آؤ اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی ایک اور غلط روی، اس کی تردید۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو، کب؟ 8، 9، 10 مناسک حج پورے ہو گئے، قربانی ہو گئی، حلق قصر ہو گیا، طواف زیارہ ہو گیا، صحیح ہو گئی، احرام اتر گیا۔ اب 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ایام تشریق، حج کے مناسک پورے ہو گئے ہیں۔ تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ قریش مکہ کا ایک غلط طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب منا کے میدان میں ایام تشریق میں قیام کرتے تھے تو یہ اپنے شعر و شاعری کی محفلیں برپا کرتے تھے، اور ایام تشریق کے دوران اپنے عربی شعر و شاعری کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے تفاخر، ان کی بہادری اور ان کی جرأتوں اور ان کی بڑائی کے قصے دہراتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذکر کے دن ہے، اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی اور ان کے چرچے اور ان کے ڈنکے نہ بجاؤ۔ یہ اللہ کے ذکر، دعا، استغفار، تسبیحات کے دن ہے۔ ایام تشریق میں وہ غلط روی چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو۔ کا ذکر آباؤک فاذکروا اللہ، تم اللہ کا ذکر کرو ایام تشریق میں جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر۔ تو گویا اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے ان آیات میں مشرکین مکہ کے جو کچھ غلط خود ساختہ طریقے تھے ان کی نفی کر کے صحیح طریقے سمجھا دی۔ دہرا لیجئے کیا کیا طریقہ۔ پہلے ان کا خیال تھا کہ احرام پہن کر اپنے گھروں میں جانا گناہ ہے، وہ چھپ چھپا کے پچھلے دروازے سے جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا پچھلے دروازوں سے نہیں جاؤ، اپنے گھروں کے دروازے سے داخل ہو، لیکن اللہ سے تقویٰ کا کام کرو۔ پھر وہ زیادہ راہ نہیں لے کر جاتے تھے تو اللہ نے کہا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے لو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ کا زیادہ راہ ہے۔ پھر وہ تجارت اور کاروبار نہیں کرتے تھے تو اللہ نے کہا کیا کرو؟ اللہ وابتغوا، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پھر وہ مشعر الحرام اور مزدلفہ نہیں جاتے تھے تو اللہ نے کہا جہاں باقی لوگ جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ۔ پھر وہ ایام تشریق میں اپنے آباء و اجداد کی رودادیں بیان کرتے تھے اور ان کے تفاخر کی باتیں کرتے تھے تو اللہ نے کہا ان کی نہیں، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ 5 کام جو مشرکین مکہ غلط کرتے تھے ان کی تردید اور ان کا صحیح طریقہ بتا دیا گیا، اور پھر ایک اور مزید دعا کا طریقہ سکھایا گیا، کیونکہ حج کے دن
باقی تمام عبادات کی طرح دعاؤں کے دن ہے. حج کا سفر، عمرے کا سفر، دعاؤں کی قبولیت کا سفر ہے. تو اللہ نے یہاں دعا کا تذکرہ کیا کہ دعاؤں میں سے کوئی کیسی دعا کرتا ہے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. عازمین حج اور عازمین عمرہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. تو اللہ نے کہا جو صرف دنیا مانگے گا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دنیا مانگ کے آؤ گے تو ظاہر ہے سفر حج اور سفر عمرہ میں اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کرنی ہے، لیکن اگر صرف دنیا ہی مانگ کے آ جاؤ گے تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. اس کے مقابلے میں وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اللہ نے اس کو پسند کیا. لیکن عازمین حج اور عازمین عمرہ میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ عازمین حج اور کچھ عازمین عمرہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات اور بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی حسنات اور بھلائیاں دے. اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کو ان کے کسب کا حصہ دے گا اور اللہ بڑا جلد حساب لینے والا. گویا اللہ نے یہ تصور سمجھا دیا کہ سفر حج اور سفر عمرہ میں ہوگے تو دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو. دنیا کی حسنات بھی مانگو اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو. دنیا کی چیزیں محبوب ہیں ان کی بھی فکر کرو اور آخرت کی فکر سے بھی سرشار ہو کے اپنی عبادات کو قائم کرو. اور پھر اس دعا کے ذریعے اللہ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے یہ دعا عازمین عمرہ اور حج کو سکھا دی سفر حج اور عمرہ کے لیے. یہ وہ دعا ہے جو طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے. طواف کا جو آخری حصہ ہے، آخری چوتھا حصہ، تیسرے کونے سے لے کے چوتھے کونے تک جو آخری چوتھا حصہ طواف کے چکر کا ہے، ان 7 طوافوں کے آخری چوتھائی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا طواف کے دوران مانگتے تھے. اسی طرح صحیح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگتے تھے. اور پھر یہ دعا مناسک حج میں بھی کثرت سے مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. تو یہ دعا وہ ہے جو اللہ نے ہر عازمین عمرہ اور ہر عازمین حج کو خود قرآن میں تجویز کر دیا کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائیاں مانگو. طریقہ بھی بتایا ہے، دعا کے پیمانے بھی سکھائے ہیں، اور پریسائزلی یہ دعا مانگنا بھی اللہ نے الفاظ کی شکل میں بتایا ہے. آیت نمبر 203 میں پھر ایام تشریق کی 2 آپشنز بتائی گئی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ جو چند گنتی کے دن ہیں ایام تشریق، 11، 12، 13. تشریق کا روٹ ورڈ شین را قاف. شرقہ کا مطلب ہے نکلنا. مشرق بھی آسمان افق کی وہ جگہ جہاں سے سورج نکلتا ہے، میدان سے نکلنے کے دن. تو لہٰذا یہ ایام تشریق کے بارے میں اللہ کہہ رہے کہ اس میں کیا کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. تسبیحات، اللہ کی حمد و ثنا، پاکی، بزرگی، بڑائی، نماز، قرآن، یہ سب ذکر الہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ دعا. یہ ہے کام ایام تشریق میں کرنے کے. اور ایام تشریق میں قیام منہ ہی کے میدان میں ثابت ہے. تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو. فمن تعجل فی یومین، کہ جو 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی اگر 12 ہی کو رمی کرنے کے بعد روانہ ہو جائے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. 11 بھی قیام کیا، 12 بھی قیام کیا، 12 کو رمی کر کے مینا سے نکل گئے، اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، جو 12 سے تاخیر کرے یعنی 13 کو رمی کے بعد رخصت ہو، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، وہ شخص جو تقوی کر کے، جلدی جانے والا بھی تقوی کر کے 12 کو جائے اور تاخیر سے رہنے والا بھی تقوی کر کے تاخیر سے جائے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون،
اینڈ میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ عمرہ کرنے گئے ہو، حج کرنے گئے ہو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا تقوی۔ آج اپنے گھروں سے نکلے ہو، آج اپنے گھر بار جائیداد پیاروں سب کو رخصت کر کے نکلے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، اپنی بستی اپنے گھر میں اہل خانہ میں واپس آؤ گے، لیکن یاد رکھنا ایک دن ایسے نکلو گے پھر حاضری اللہ کے حضور ہی ہوگی۔ تو یہ وہ سفر حج ہے، یہ وہ سفر عمرہ ہے جس نے تربیت کرنی ہے فکر آخرت کی، اللہ کی ملاقات کی، دنیا سے روانہ ہونے اور فکر آخرت اور میدان حشر کے دن کی یاد دیکھنے۔ واتقوا اللہ، اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہمارے حج کے عبادات کو قبول فرمانا، اللہ جو تیرے گھروں میں پہنچے ہیں ان کی حاضریاں قبول فرمانا، ان کی حاضریوں کو تربیت، تزکیہ، بخشش کا ذریعہ بنانا، اور جو تیرے گھر حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو اپنی مہمان نوازی کے پروانے عطا فرمانا۔ حج ایک بہت افضل عمل ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حج کرنے والے کے لیے حدیث میں وعدہ ہے، حج مبرور کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور حدیث میں وعدہ ہے کہ حج کرنے والا ایسے پلٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا۔ گناہوں کی بخشش۔ حج کی بہت سی برکات اور فیوز ہیں، اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر۔ کیا کیا فائدے، کیا کیا برکات، کیا کیا تربیتیں۔ اگر اجتماعی سطح پر اور امت کی سطح پر دیکھا جائے تو حج اتحاد امت مسلمہ کا ذریعہ ہے، امت کے اتحاد کا ذریعہ ہے۔ ساری دنیا میں سے، پورے روئے زمین میں سے، گلوب میں سے مسلمان ایک جیسا لباس پہن کے لبیک اللہم لبیک، وہ سرفروشوں کی طرح حرم کی طرف آتے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کا تصور اتحاد امت مسلمہ کا سب سے بڑا ذریعہ۔ نماز دن میں 5 دفعہ متحد کرتی ہے، اس سے بڑا گیٹ ٹوگیدر جمعہ، اس سے بڑا گیٹ ٹوگیدر سال میں 2 دفعہ عیدین، اور پھر زندگی میں 1 دفعہ اتنے بڑے اجتماع میں جاؤ تاکہ اتحاد ہو جائے۔ امت کا اتحاد، یہ پہلا مقصد ہے حج کا امت کی سطح پر۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اتحاد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اتحاد کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ حج اور عمرے، حرم میں، حرمین میں مسلمانوں کی حاضری، یہ پوری دنیا کو مظہر ہے، اتحاد امت مسلمہ کا مظہر ہے، اظہار ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، سارا نان مسلم ورلڈ دیکھتا ہے مسلمانوں کو متحد حرم میں۔ وہ یہودی بھی دیکھتے ہیں، وہ عیسائی بھی دیکھتے ہیں، وہ ہنود بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے سرفروش ہیں جو جمع ہیں۔ ان کو شدائیوں کی طرح وہ چکر لگاتے ہوئے بھی حرم کے گرد دیکھتے ہیں، منی اور مزدلفہ جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، مسجد نبوی میں تڑپ کے بھاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا مسلمانوں کے اتحاد کو بھی دیکھتی ہے، مسلمانوں کی قوت کو بھی دیکھتی ہے، مسلمانوں کی طاقت کو بھی دیکھتی ہے، اور مسلمانوں کے جذبے کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ مظہر ہے، اظہار کا ذریعہ مسلمانوں کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اتحاد۔ وہ تو دیکھتے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں سے لرزتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہ تو ہمارے اتحاد کو دیکھ کے ڈر بھی جاتے ہیں، لرز بھی جاتے ہیں، ہم اپنے اتحاد کو دیکھ کے اپنی قوت کو محسوس کیے بغیر واپس پلٹ آتے ہیں۔ ہم وہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، آج تو ہر گھر کے ٹی وی کے اوپر مدینہ بھی آ رہا ہے، حرم بھی آ رہا ہے،
اور ساری امت دیکھ رہی ہے حرم کی طاقتیں، اور ساری امت دیکھ رہی ہے مسجد نبوی کی آبادی، لیکن امت کو اپنی طاقت کا احساس ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو اپنی قوت کا احساس ہی نہیں ہے، نہ ہمیں احساس ہے اور نہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ جو دیکھتے ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں، وہ لرزتے بھی ہیں، وہ پلان بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم اولو الالباب ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی طاقت کو دیکھنے محسوس ہی کرنے نہیں، اس کو استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دو فائدے ہیں حج کے، حصول اتحاد امت کا ذریعہ اور اتحاد امت مسلم کے اظہار کا وسیلہ۔ پھر حج بین الاقوامی سطح پر، امت کی سطح پر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم، ایک جگہ پرووائیڈ کرتا ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمان ملتے ہیں، تجارت، کاروبار، ٹریڈ، ساری روئے زمین سے، کوئی نائجیریا سے، کوئی سوڈان سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی آسٹریلیا سے، کوئی گلف سے، کوئی پاکستان سے، کہاں سے بزنس مین آئے ہوئے ہیں، ٹریڈرز آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی اسلامی ریاستوں کی تجارت بڑھتی ہے، امپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، اور مسلمانوں کی ریاستوں کی معیشت اور اکانومی مضبوط ہوتی ہے۔ ایک اسینشل ٹریڈ پلیٹ فارم پرووائیڈ کر دیتا ہے اسلامک ورلڈ کے لیے حج۔ پھر اس کے بعد حج کا وہ موقع، عمروں کے بے اجتماع ایک اسینشل پلیٹ فارم پرووائیڈ کرتے ہیں جہاں ساری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ وہ سوچتے ہیں آج امت کے کیا کیا مسائل ہیں، آج امت کے مسائل کا حل کیسے کریں۔ وہاں پہ تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں، وہاں پہ علماء بیٹھتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کر سوچتے بھی ہیں، حل نکالتے بھی ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں، جھولیاں پھیلاتے بھی ہیں امت کے مسائل کے حل کے لیے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج حج امت کی سطح پر یہ سارے فوائد اور یہ سارے مقاصد جو ہے وہ کھو چکا ہے۔ انفرادی سطح پر حج ایک فرد کی بہت سی تربیتیں کرتا ہے۔ کیا تربیت کرتا ہے حج؟ یہ تو پورے کا پورا ایک تربیتی پروگرام ہے نا۔ سب سے پہلے دن عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا جب حج کے اخراجات کے لیے وہ مال جمع کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ تربیت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، للہ فی اللہ خرچ کرنے کی۔ امریکہ نہیں، یورپ کے ٹور کے لیے نہیں، دبئی کے ٹرپ کے لیے نہیں، ندرن ایریاز میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اور بخشش کے لیے۔ یہ اللہ کی راہ میں ڈے 1 سے حج کی تربیت، انفاق فی سبیل اللہ، یہ پہلے دن کی تربیت ہے۔ اس کے بعد ایکچولی وہ شخص احرام پہن کر، مرد اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی کھیتیاں، اپنی جابز، عورتیں اپنے گھر بار، بچے، اہل خانہ چھوڑ کر اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ ہجرت کی تربیت ہے یہ، ہجرت اللہ کے لیے، ہجرت فی الارض کی تربیت کرتا ہے یہ حج۔ پھر حج اور عمرے کے دوران مشقتیں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، اونچ نیچ، گرمی سردی، تھکاوٹ، نیندوں کی قربانی، مشقتیں، تو یہ جہاد کی تربیت ہے۔ اللہ کی راہ میں ایفرٹ، کوشش، سٹرگل، یہ جہاد کی تربیت ہے۔ یہ تھرو آؤٹ حج کرتا ہے، تھرو آؤٹ عمرہ کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد سفر حج میں لگاتار لبیک اللہم لبیک ذکر کی تربیت ہو رہی ہے، وہاں پہ نماز کی تربیتیں، حرم کے صحن میں بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ستونوں سے لپٹ کر، یہ ذکر کی نماز کی تربیت ہے، قرآن کی تربیت ہے۔ تو حج پورے کا پورا ذکر الہی کی تربیت کرتا ہے، شکر کی تربیت،
پھر تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تھکاوٹیں، صبر کی تربیت، ہر قسم کی جسمانی، مالی، روحانی عبادتوں کی تربیت کرتا ہے حج اور عمرہ. اور پھر سفر حج، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے، توکل کی تربیت. اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اس نے بلایا ہے، وہ خود ہی سب کچھ کرے گا. یہ توکل کی تربیت ہے، قناعت کی تربیت. اور پھر حج کے دوران کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، سب برابر. تکبر کی نفی، عاجزی کی تربیت، یہ ساری تربیتیں ہیں جو حج اور عمرے کے دوران ایک عازم حج اور عازم عمرہ حاصل کرتا ہے. پھر اس کے بعد ذات، پات، رنگ، نسل، برادری، قومیت سب ختم. ایک امام کے پیچھے ہیں، نہ فرقے ہیں، نہ مسلک ہے، نہ دھڑے ہیں، نہ تقلید ہے، نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم. نحن لہ مسلمون کی تربیت. پھر اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، اخلاص، ایثار، سیکریفائس، کتنی تربیتیں جو حج کرتا ہے. عبادات کا حسن، عبادات میں اللہ کا تعلق، تقوی. تو یہ ساری کی ساری تربیتیں ہیں جو حج اور عمرے کے پیکج میں عازمین عمرہ اور عازمین حج کے لیے اسینشلی ہو جاتی ہیں. دعا کی تربیت. عام روزمرہ زندگی میں انسان ویسے دعائیں نہیں کرتا کیونکہ ہم دنیا میں اتنے مصروف ہیں، وہاں پہ فرصت، دماغ خالی، اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ. دعا کی تربیت، استغفار. شاید دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑھ کے ہم اپنے ایک ایک گناہ کو یاد نہیں کر پاتے، ہم اپنے ایک ایک گناہ کو ریکال کر کے اس کی بخشش نہیں مانگ پاتے. وہاں پہ فرصت، وہاں پہ سہولت، اپنے گناہوں کا احساس، اپنے گناہوں کا اعتراف، اور پھر ان سے رکنے کا وعدہ. تو یہ ہیں وہ تربیتیں اور یہ ہیں وہ برکات و فیوز جو اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر حج کرتا ہے. حج کے حوالے سے میں یہ مثال عموماً دیا کرتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ حرم کا تعلق امت کے ساتھ بالکل وہی ہے جو دل کا جسم کے ساتھ ہے. حرم، کعبہ، امت کے دلوں کی دھڑکنیں بھی اس کے ساتھ ہیں نا. ہمارے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ہماری نمازوں کا قبلہ حرم اور کعبہ ہے. تو وہ کعبہ، وہ مکہ کی بستی، بالکل امت کے ساتھ اور امتیوں کے ساتھ وہی تعلق ہے جو دل اور جسم کا ہے. دل اور جسم کا کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسان کے دل میں سارے جسم سے خون گردش کر کے دل میں واپس آتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اس کے سارے جسم، نچلے دھڑ، اس کے جگر، اس کے بازو، اس کے سارے جسم سے خون دل میں آتا ہے. اور دل کی دھڑکن، لب ڈب، دل اپنی دھڑکن سے وہ آنے والے خون کو پمپ کر کے سینے میں دونوں لنگز کی طرف، پھپھڑوں میں بھیج دیتا ہے خون کو دل. اب جب وہ خون دل سے پھپھڑوں میں جاتا ہے تو وہ خون کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. لنگز کے اندر ساری گندگی، ساری گندی ہوا، کثافتیں جو ہیں وہ ان لنگز میں نکل جاتی ہیں. پھر لنگز سے وہ صاف خون واپس دل میں آتا ہے. اور پھر جب وہ صاف خون دل میں آتا ہے تو پھر دل اپنی دھڑکن سے اس صاف خون کو سارے جسم میں واپس بھیج دیتا ہے. یہ صاف ستھرا خون اس دل سے پھر سارے جسم کے اعضاء میں جاتا ہے، اور دل سے یہ پھر سارے جسم کے اعضاء کو طاقت، قوت، توانائی، حرارت، قوت مدافعت فراہم کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بس بالکل معاملہ ایسا ہی. کیا ہوتا ہے؟ حرم دل کی طرح ہے، کعبہ
دل کی طرح ہے. ساری دنیا کے مسلمان احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کہہ کے کعبہ کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ اپنے اپنے عمرے کرتے ہیں اور پھر عمرہ کرنے کے بعد کعبہ ان کو کہاں بھیج دیتا ہے؟ اب یہاں سے کہاں چلے جاؤ؟ منا میں جاؤ، عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، منا میں قیام کرو اور واپس دل میں آؤ. یہ منا، یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ منا اور واپس دل میں آنا گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. پہلے دل میں آتے ہیں، حرم میں آتے ہیں، حرم پھر ان کو ان جگہوں میں بھیجتا ہے جہاں سے وہ حج مبرور کر کے گناہوں سے پاک صاف ستھرے ہو کر واپس حرم میں آتے ہیں، طواف وداع کرتے ہیں اور پھر حرم ان کو واپس اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیتا ہے. جو اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، اپنے علاقے، اپنی ریاستیں، اپنی بستیاں، اپنے اپنے معاشرے میں چلے جاؤ اور پھر عازمین عمرہ اور پھر عازمین حج گناہوں سے پاک ہو کر تربیت لے کر تزکیہ کر کے جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں. ایمان کی طاقت، ایمان کی حرارت، ایمان کی تقویت کے ساتھ شیطان کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر کے وہ اپنے اپنے خطوں میں منتقل کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک ہے حرم کا تعلق امت کے ساتھ. اللہ ہمیں اس تعلق کو سمجھنے اور اس تعلق کو نبھا کر اپنے عمرے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ گنتی کے چند روز ہیں ایام تشریق جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں. پھر جو کوئی جلدی کرے یعنی 12 کو واپس آ جائے، 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، جو کچھ دیر زیادہ پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچو، خوب جان رکھو ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. آیت نمبر 204 سے لے کر 207 تک اگلی 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 قسم کی شخصیتیں، ان کے اوصاف، ان کے انداز، ان کے سرگرمیاں اور ان کے طریقے اور پھر ان کا انجام بتایا ہے. 2 قسم کی شخصیتوں کی تصویریں دکھائی ہیں اور پھر ان کا انجام بھی بتایا ہے. مقصد کیا ہے؟ قاری قرآن کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں دیکھو، ان کا انجام دیکھو، اپنے آپ کو اس آئینے میں پرکھو اور پھر دیکھو کہ تم کس انجام تک پہنچنا چاہتے ہو اور کس سے بچنا چاہتے ہو. تو اللہ نے 2 قسم کی پرسنالٹیز دکھائیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کون ہے؟ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی لگتی ہیں، یعنی باتیں تو بہت ہی اچھی کرتا ہے، بڑی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی ریفائنڈ پولائٹ کرٹیس، ایسے میٹھی میٹھی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے؟ وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی بار بار قسمیں کھاتا ہے. کون ہے؟ ظاہر میں تو بہت ریفائنڈ ہے، بہت پولائٹ ہے، بہت کرٹیس ہے، لیکن بار بار قسمیں کون کھاتا ہے؟ جھوٹا شخص ہے جو اپنے اعتماد کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے. تو یہ پہلی اس کی صفت کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر باطن میں فرق ہے. باہر سے تو بہت اچھا ہے لیکن اندر اس کا باطن غلام آلودہ ہے اور پھر اپنی نیک نیتی کو لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے. یہ جھوٹا ہے، منافق. حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق. جب اسے اقتدار میں کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی عہدہ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زمین میں ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہے وہ فساد کو تو ہرگز پسند نہیں کرتا. یہ دوسری اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، فسادی ہے، فتنہ. منافق کی دوسری صفت نظر آ گئی. ایک تو اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر باطن میں فرق ہے. دوسری بات جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تیسری بات فتنہ فساد کرتا ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، یعنی یہ غلط کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فساد کر رہا ہے، قول اور فعل کا تضاد دکھا رہا ہے، اللہ سے ڈر جا، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا. یہ کیا ہے؟ ضدی ہے، ڈھیٹ، متکبر.
اور بہت ہی سٹبن اور آبسٹینیٹ ہے، مان کے نہیں دیتا، پکا منافق ہے جس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک شخصیت بتائی گئی، منافقانہ رویہ ہے، اور اس کا انجام جہنم بتایا گیا۔ نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن کچھ تفاسیر میں آتا ہے کہ مکہ کا ایک شخص تھا جس کا نام، مدینہ کا ایک شخص تھا جس کا نام اخنس بن ثقیف تھا، یہ اس کے حوالے سے ایک غیر محسوس طریقے سے تعارف کروایا گیا۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم کافی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار۔ اب اس کے بعد ایک اور شخص، رب کا پسندیدہ اور محبوب شخص، جس کی اللہ قدردانی میں فرما رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے اوپر والی پرسنالٹی کے برخلاف لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان کو، اپنی نفس کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ، اپنے بندوں پر اللہ بڑا مہربان اور بڑا ہی نرم ہے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ ان کی تعریف کے لیے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ان کی زندگی کے رودات کیا ہے؟ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ رومی ہے، لیکن وہ رومی نہیں تھے، یہ اعلیٰ عربی نسل سے تھے، عرب کے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ہوا کیا کہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر گئے، جیسے اس زمانے میں قافلوں کو لوٹا مارا جاتا تھا، تو ان کا قافلہ بھی روکا گیا، لوٹ مار ہوئی، اور ان کو قیدی بنا کر غلاموں کی منڈی میں بیچا گیا۔ اب جب غلاموں کی منڈی میں بکے تو ایک رومی غلام نے ان کو خرید لیا، اور پھر اعلیٰ عربی نسل کے چشم و چراغ کو روم پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ رومی مالک کے پاس رہتے تھے، وہ عیسائی تھا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی بہت ہی سلیم فطرت تھے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو فطری طور پر نیک ہوتے ہیں، فطری طور پر انسٹنکٹیولی ان کے اندر ایک صالحیت اور نیکی کا تصور ہوتا ہے۔ بڑے سلیم فطرت تھے، اس دور میں انسانوں کو گمراہی میں دیکھ کر تڑپتے تھے، انسانیت کو لاعلمی جہالت کے گڑھوں میں دھسا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، انسانیت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور غلامی کی دلدلوں میں دھسے ہوئے دیکھ کر تڑپتے تھے، اور دل میں ہدایت کی تڑپ آتی تھی۔ انسانیت کو جب اتنا گمراہ دیکھتے تھے تو ان کے دل میں یہ خواہش اور دل میں یہ لگن آتی تھی کہ کہیں سے کوئی ہدایت کا ذریعہ مل جائے، نور ہدایت کے طالب تھے۔ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ ہدایت یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے؟ ارے نہیں، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو مانگتا ہے، جو چاہتا ہے اور جو نکلتا ہے۔ ان کے دل میں اس غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود دل میں تڑپ تھی کہ اللہ کہیں سے نور ہدایت مل جائے، زندگی گزارنے کا رب پسند طریقہ مل جائے مجھے۔ ہدایت کی خواہش کو تو اللہ بہت ہی پسند کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کو طرف بہت ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ نے وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ کیسے بنا؟ مالک عیسائی تھا، ایک دن ان کے رومی مالک کے گھر میں ایک عیسائی پادری آیا، اور اس عیسائی پادری کی اور ان کے مالک کی آپس میں گفتگو اور مکالمہ انہوں نے سنا۔ وہ عیسائی پادری ان کے مالک کو بتا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں جو حق لے کر آئیں گے، جو نور ہدایت کا چراغ بن کے آئیں گے، جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں موجود ہو اور وہ منتظر تھے، ان کا ظہور، مکہ کی بستی کی علامتوں کا تذکرہ کر کے مالک کو اس عیسائی پادری نے روداد سنائی نبی آخر الزماں کے ظہور کی۔ یہ باتیں ان کے کان میں پڑ گئی۔ کس کی؟
جو ہدایت کے طالب تھے. اللہ نے ہدایت کا ذریعہ سکھا دیا, سمجھا دیا, بتا دیا یہ میرا رب ہے, یہ ہادی ہے. جس کے دل میں تڑپ آ جائے اللہ اس کے لیے رستے کھول دیتا. اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کر. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم سب کو, ہمارے پیاروں کو, اگلوں کو, پچھلوں کو اللہ گمراہی سے بچانا. اللہ وہ جو قرآن سے, نماز سے محروم ہیں ان کو نماز اور قرآن کی توفیق عطا فرما. اب جب حقیقت پتہ چل گئی, مکہ کی بستی کی علامتیں پتہ چل گئی, تو اب دل میں لگن اور تڑپ. اب تو راستہ نظر آ گیا نا, اب لگن کہ میں وہاں پہنچوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی کا راستہ بنا دیا. چھپتے چھپاتے, بھاگتے بھگاتے مکہ کی بستی میں پہنچ گئے. جب مکہ کی بستی میں پہنچے, ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ نہیں ہوا تھا. مکہ کی بستی میں رہتے ہیں, منتظر ہیں, کاروبار شروع کرتے ہیں, تجارت شروع کرتے ہیں. سلیم فطرت تھے, امانت دار تھے, سچے تھے. اللہ نے کاروبار میں بہت برکت دی اور تجارت میں بہت برکت دی. یہ تجارت کرنے نہیں آئے تھے لیکن کرنے لگے. اب ظاہر منتظر ہیں. اب ایک موقع پر تجارت کا مال لے کر قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے اور بہت تجارتی نفع ہوا تھا کہ راستے ہی میں خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. یہی تو لینے آئے تھے, نبوت کے چراغ کی کرنیں تو سمیٹنے آئے تھے, تجارت تو کرنے آئے نہیں تھے. یہ تو انتظار میں کچھ گھڑیاں تجارت میں گزر رہی تھیں. اب جب پتہ چلا کہ نبوت کا چراغ روشن ہو گیا مکہ میں, جس کے لیے میں یہاں پہنچا تھا, تو اپنا سارا وہ تجارتی مال جس پہ ڈھیر سا نفع ہوا تھا اپنے اس سفر کے جو ساتھی تھے ان کے حوالے کیا. کہا یہ میری تمہارے پاس امانت ہے, میں تو پہلے چلا مکہ, تم جب واپس آؤ گے تو میری امانت مجھے لوٹا دینا. مکہ پہنچتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں اور نور اسلام سے اپنا سینہ منور کرتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے دار ارقم میں, دین اور اسلام اور قرآن سراج منیرہ سے کتاب منیر قرآن مبین سیکھتے تھے, اپنا آنکھیں اپنے دل ٹھنڈے کرتے تھے. دن گزرتے گئے, ہجرت کا وقت آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے. آپ جب تشریف لے گئے مکہ سے مدینہ تو اب مکہ میں دل نہیں لگتا تھا. جن کی محبت میں آئے تھے, جن کے ہدایت کے طریقے سیکھنے کے لیے آئے تھے, وہ جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں. ایک دفعہ ہجرت کی کوشش کرتے ہیں, مکہ والے روک لیتے ہیں, پھر چھپ کے نکلتے ہیں, پھر روک لیتے ہیں. بار خواہ کوشش کرنے کے باوجود جب نکلتے تھے مشرکین مکہ پکڑ کے واپس مکہ. ایک دن چھپ چھپا کے جھوٹے بہانے کر کرا کے ذرا سا دور نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بچ کے نکل آیا. مشرکین مکہ پھر تعقب کر کے پکڑ لیتے ہیں, روک لیتے ہیں, سٹ پٹا جاتے ہیں, جھنجھلا جاتے ہیں اور غصے میں آ کے پوچھتے ہیں نہ میں تمہارا رشتہ دار, نہ میں تمہاری برادری کا, نہ میں تمہارے قبیلے کا, مجھے بتاؤ مجھے کیوں روکتے ہو؟ بے کوئی تمہارا اپنا ہو, تمہارا رشتہ دار ہو, تمہارے قبیلے کا ہو, اس سے تو تم روکو, میرے ساتھ تمہارا کیا مسئلہ ہے, مجھے کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ مشرکین مکہ نے وجہ بتائی. مشرکین مکہ نے حقیقت بتائی کہ دیکھو صہیب, تم مکہ میں خالی ہاتھ مفلس کنگلے فقیر آئے, ہمارے قافلوں میں سفر کیا, ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے تم نے مال کمایا, اور اب تم چاہتے ہو کہ مال لے کر خالی اکیلے چلے جاؤ, ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں. اللہ اکبر, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے جس کی وجہ سے تم مجھے مکہ سے مدینہ نہیں جانے دے رہے ہو, بس اتنا ہی مسئلہ تھا. یہ میرا دنیا کی تجارت کا مال جو میں نے کمایا, یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے. مدینہ میں ہجرت کے لیے سودا کرتے ہیں. میرا ناس میں یشری نفسہ ابتغاء, اپنی جان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کپا رہے ہیں. انہیں کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو, اس طرح میرے مال کی وجہ سے تم مجھے, جو میں نے تجارت میں کمایا, تم اس کی وجہ سے مجھے نہیں جانے دے رہے. اچھا دیکھو, اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں تو پھر تم مجھے نہیں روکو گے نا, پھر تو تم مجھے جانے دو گے. انہوں نے کہا ہاں تو اور کیا, ہمارا تم سے کیا معاملہ, ہمیں تو صرف تمہارا مال چاہیے. مال تو دے دیا لیکن
اصل بات ہے کہ اتنا آسان تو نہیں تھا یہ مال دینا. سوچیں، اپنے آپ کو رکھیں ان کی جگہ میں. نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی گھرانہ ہے، نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی اپنا ہے. تنہا پردیسی ہیں یہاں پر بھی، اور مدینہ میں بھی اکیلے پردیسی ہوں گے. یہ مال ان کے لیے کیا تھا؟ غلامی سے آزادی کے بعد کتنی محنت مشقت سے کمایا تھا یہ مال، تو ان کے لیے ان کی لائف لائن تھا، ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا، سول سورس آف سپورٹ آف لائف تھا. یہ سارا مال دے دینا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اپنی منہ کا آخری لقمہ ان کو دے دیا، اپنی لائف لائن ان کو دے دی، کل متاع کی پونجی ان کے حوالے کر رہے. چھوٹی بات نہیں ہے. کہتے ہیں اگر یہ میں سارا مال تمہیں دے دوں اور خبر دے دوں کہ میرا مال کیا، پھر تو مجھے جاؤ. انہوں نے کہا ہاں بالکل. کہتے ہیں اچھا جاؤ. جو مکہ میں میرا گھر تھا نا، اس زمانے میں بینکس تو ہوتے نہیں تھے، تجوریاں تو ہوتی نہیں تھیں. میرے گھر میں چلے جاؤ، میرے صحن کے فلاں کونے میں گڑھا کھودنا، وہاں پہ میرا سارا مال پڑا ہے، وہ لے لو اور خدا را مجھے ہجرت کر کے مدینہ جانے دو. اب دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا. دونوں کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں ان کو مل گئی. مشرکین کو مال چاہیے تھا، ان کو مال مل گیا. حضرت مصعب بن عمیر کو یہیں ہجرت کی اجازت دے کے چھوڑا، اور وہ خوش شادہ فرہادہ واپس مکہ جا رہے ہیں. ان کو مال چاہیے، ان کو مال مل گیا، مال کا پتہ مل گیا. اور ان کو کیا چاہیے؟ ان کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہیے، ان کا قرب چاہیے، ان کا دیدار چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں، اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی پونجی لٹا دی، کھپا دی. اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی دل میں پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، خوش ہے، شادہ ہے، فرقہ ہے، مطمئن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، آپ کے قرب کا شوق، آپ کے دیدار کی تڑپ، یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ان کی تعریف کے لیے اتاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتے ہیں، اپنی ساری پونجیاں آپ کے دیدار اور آپ کی محبت کے لیے قربان کرتے ہیں. آپ کے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت صہیب بن سنان رومی کی تعریف میں اتری. قرآن میں سورہ بقرہ میں، قرآن کی کوہان میں اللہ نے اس صحابی کے لیے آیت نازل. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صہیب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ سودا خوب رہا. اللہ نے بھی تعریف کر دی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف کی. یہ ہے وہ صحابی، یہ ہیں وہ لوگ جن کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے، جن کو گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے، جن کو کاپی کرنے کی ضرورت ہے، جن کو اپنا رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ان انعمت علیہم کو، ان کی روداتوں کو سیکھنے، سکھانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا یہ رودات سنانے کے بعد، حضرت صہیب بن سنان رومی کی رودات سنی تو اب تم کیا کرو؟ یہ قصے سن کے جھومو، واہ واہ کرو، ہاں، یا ان کے قصوں کے اپنے نوٹس کمپلیٹ کرو؟ تم کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم بھی ایسوں کی طرح پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اپنے تن، من، دھن، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، تمام فکروں، محبتوں کے پیمانوں کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان صحابہ کی صرف رودادیں نہ سنو، انعمت علیہم کے صرف قصے نہ سنو. جیسے یہ پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، تم بھی کود جاؤ. اسلام کے قرآن کی تعلیمات کا ایک سمندر ہے. اسلام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ ایک بحر بے قرار ہی تو ہیں. قرآن اللہ کی رحمت کا ایک سمندر ہے نا. تو آؤ تم بھی اس میں کود جاؤ، تم بھی اس میں غوطہ زن ہو جاؤ، قرآن کی تعلیمات کے سمندر میں کود جاؤ، اس میں غوطہ زن ہو جاؤ، تاکہ تم پر رنگ کون سا چڑھ جائے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ آؤ تم بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہ کرنا کہ قرآن کو پڑھو اور کچھ داخل ہو اور کچھ چھوڑ دو.
کچھ اپنا لو اور کچھ ترک کر دو، پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ سمینا کے بعد اطعنا، اسلم کے بعد اسلم تو، قرآن کے احکامات سنتے جاؤ اور پورے کے پورے پک اینڈ چوز نہ کرنا، کچھ لے کر کچھ نہ چھوڑنا، پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اسلام میں داخل ہونے کی رکاوٹ کون ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا۔ تم اس کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا، مستقیم پر چلو گے وہ تمہیں جنت سے روکتا ہے، تو اس کے قدموں پہ نہ چلنا۔ میں یہ آیت جب بھی پڑھتی ہوں مجھے یہ تاثر ہمیشہ لکم عدو مبین محسوس ہوتے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے قرآن اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات اور احکامات ایک سواری ہے، ایک سواری ہے جو اس پر سوار ہونے والا ہے اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ قرآن ایک سواری ہے نا، قرآن ایک ذریعہ ہے، ایک موڈیول ہے، جو اس میں داخل ہوتا ہے، جو اس پہ سوار ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پہ سوار ہو کر چلتے چلتے صراط مستقیم پر چلتا ہوا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اس سواری میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ویسے بھی سواری پر بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ کبھی کسی سواری پر بیٹھے؟ گاڑی میں، بس میں، ویگن میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایسے بیٹھتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگ باہر لٹکائی ہوئی ہے یا ایک بازو باہر لٹکایا ہوا ہے۔ کیسے بیٹھتے ہیں گاڑی میں؟ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پورے کے پورے بیٹھتے ہیں اور اپنے عبایا، اپنی چادریں سمیٹ کے اندر کر کے پھر دروازہ بند کرتے ہیں۔ ایسے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ پورے کے پورے لمٹ کے، سمٹ کے، سمیٹ کے اپنے آپ کو سواری کے اندر۔ ہمارے معاشرے کا عجیب سا حال ہے، ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب سواری میں کوئی پورا انتر نہ ہو نا تو معاشرہ اپسیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر گاڑی میں والدین آگے بیٹھے ہیں اور پیچھے والا بچہ جو ہے اس نے اپنا سر نکالا ہوا ہے تو پیچھے والی گاڑی والا فلیشر مار کو بچے کا سر باہر نکلا، اماں لگی ہوئی آگے باتیں کرنی، پیچھے سے بچہ باہر نکلا، اور پھر وہ کراس کر کے کہتے ہیں اس کو اندر کرو، اور پھر اماں ابا پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا بچہ تو آدھا باہر لٹک رہا تھا، ہے نا؟ لوگ ہمیشہ نشان کرتے ہیں، بچے کا ہاتھ باہر ہے، بچے کا سر باہر ہے، نشانی۔ ہمارے اگر عبایا کا، چادر کا کوئی پلہ تو وہ ساتھ سے گاڑی جی یہ بایا باہر لٹک رہا ہے، لوگ روک روک کے نشانی دے دے کے بتاتے ہیں۔ سواری میں ہمارا چھوٹا سا حصہ باہر رہ جائے تو لوگ نشاندہی کرتے ہیں، اور جب کوئی پورے کا پورا اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو گئی ہے، یہ تو فنیٹک بن گئی ہے، یہ تو آرتھوڈاکس ہو گئی ہے، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئی ہے، یہ تو بڑی ریجڈ ہو گئی ہے، یہ تو آوے کا آوا بگڑ گیا، سارے کا سارا سسٹم بدل گیا۔ ہمیں کیسے داخل ہونا ہے؟ پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اور جب کوئی تنقید کرے گا تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کیسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر پورے کا پورا اس کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں یہ ایمان عطا فرما اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں کہ نہیں آ چکی؟ قصے بھی آ گئے، کہانیاں بھی آ گئی، رودادیں بھی آ گئی، نمونے بھی آ گئے، تمہیں ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم بھی آ گیا، اس سے بچنے کے لیے ولا تتبعوا خطوات الشیطان کی رہنمائی بھی آ گئی۔ اب جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پانے کے بعد بھی تم نے لغزش کھائی، ڈگمگائے، قدم ڈگمگائے، تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود ہی سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر دیا جائے؟
مطلب یہ سارا کچھ سننے کے بعد ویٹ کس چیز کا کر رہے ہو؟ حقیقت تو تمہیں ساری سمجھ میں آ گئی ہے، اب یہ ویٹ کر رہے ہو کہ اللہ واقعی خود آئے گا اور فرشتے لائے گا اور پھر تم کہو گے کہ ہم مانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کیا اس وقت توبہ قبول ہوتی ہے؟ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت، کیا نعمت؟ ہدایت کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت بدبختی سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. آج دنیا کی زندگی میں دین پر چلنے والے مالی طور پر یا سوشلی اکنامکلی پیچھے رہتے ہیں، اور دنیا کی ترقی کرنے والے دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. فنیٹک، فنڈامنٹلسٹ، سر پھرے بے وقوف، ہے نا. لیکن قیامت کے دن رولز ریورس ہو جائیں گے، قیامت کے دن رولز ریورس ہو جائیں گے. اللہ تسلی دے رہا ہے دین پر چلنے والوں کو. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر خوشخبری دینے والے اور کج روی کے نتائج سے متنبہ کرنے والے. ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی. کیوں؟ تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا. اختلافات ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اختلاف ہوتے ہیں، جو فرقے بنتے ہیں، جو دھڑے بنتے ہیں نا، وہ جاہل نہیں بناتے، صاحب علم ہی ہمیشہ فرقہ بنایا کرتا ہے. اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کے اپنے دنیاوی مقاصد اور اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے صاحب علم، ہر دور میں علماء سو موجود رہے، ہر دور میں علماء سو موجود رہے جو علم آنے کے بعد وہ فرقے اور دھڑے بناتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن اور حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے مانگتا ہے اور مانگنے کے بعد تلاش کرنے کے لیے نکل کر محنت اور صحیح کرتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم الہمنا رشدن وعائذنا من شرور انفسنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.